ہمیں ایسے پرفتن دور میں جہاں پر بیماریوں سے لوگ سلجھ رہے ہوں، جہاں پر لوگ پریشان ہوں، کبھی ملیریا کی بخار لوگوں کو ستا رہی ہو، کہیں ڈینگو کی وجہ سے بچوں کی جانیں جا رہی ہوں، اور کہیں کورونا کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر دشواریاں پیدا ہو چکی ہوں، ایسے ایام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر ان تمام بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ چھوٹے دن ہم لوگ سنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی اس گناہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی نے سال کی ابتدائی ایام میں ماہ محرم کے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی نے اپنے نفس پر، اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پرورشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائی اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 217 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور کس مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنگ و جہاد کے لیے کس مہینے میں وہ پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں ان مہینوں میں وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے، وہ لوگ لڑائیاں کرنے کے لیے، وہ لوگ قتال کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے قل قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں میں تمہیں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس کے اندر اگر کوئی جنگ کرتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے 4 مہینے حرمت کے قرار دی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام قرار دیا، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا حرام قرار دیا۔ ایسے تو کسی بھی وقت میں اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ رجب مضر کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، ان 4 مہینوں میں قتال کرنے سے کفار مکہ کو روکا گیا، مسلمانوں کو روکا گیا تھا کہ ان دنوں میں تم قتال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے کہ اللہ کے نبی ان مہینوں میں قتال کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے بتلائیں قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اسی کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حادثہ کربلا تاریخ کے آئینے میں آپ جس دن کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کا دن 10 محرم کا دن ہے، یوم عاشورہ کی ہندوستان کے اعتبار سے یوم عاشورہ کے آج 10 تاریخ ہے۔ یہ ایسی
ایسی مضمون تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور 10 محرم کی تاریخ اپنے آپ میں ایک ایسی تاریخ رکھتی ہے کہ اس تاریخ کو صحیح طور پر جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری. حادثہ کربلا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف اور ہر انسان جو ہے شرک کی طرف لگا ہوا ہے. کہیں باجے بجائے جا رہے ہیں، کہیں پر بازیاں لگائے جا رہے ہیں، کہیں پر پنجے بٹھائے جا رہے ہیں، کہیں پر حوالے کھولے جا رہے ہیں، کہیں پر آگ کی تیاریاں چل رہی ہیں، کہیں پر کچھ اور مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں، کہیں پر شکر پائی جا رہی ہے، کہیں پر پانی پلایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ حادثہ کربلا کیوں پیش آیا؟ کربلا کی سرزمین پر جو جنگ ہوئی، اس جنگ کا کیا نتیجہ تھا؟ وہ جنگ کیوں پیش آئی تھی؟ کب پیش آئی تھی؟ یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو جاننا چاہیے. ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا یا ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا حادثہ قرار دیا گیا. اس حادثے کی وجہ سے کئی جانیں ہلاک ہو گئی. نواسے رسول حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، اللہ کے رسول کے نواسے اور ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین کی بہن کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا. اور ایسا واقعہ ہے، اس واقعے کی تاریخ کو جاننا میرے واقعی کے لیے ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سن 40 ہجری میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، سن 40 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 40 سال کے بعد کی مدت ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں سن 40 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے جب ان کو دیکھا کہ سن 40 میں اہل عراق نے حضرت حسن بن علی کو خلیفہ بنایا. کتنے ہجری میں؟ سن 40 ہجری میں. اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد سے 40 سال کی مدت، یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت، اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت. یہ 3 خلافتیں 30 سال میں محیط تھیں. پھر اس کے بعد جیسے سن 40 ہجری کی بات آئی، سن 40 ہجری میں اہل عراق نے کیا کیا؟ اہل عراق نے حضرت علی کے بیٹے حسن کو کیا کر دیا؟ خلیفہ بنا دیا. حضرت حسن کو پورے مملکت عربیہ کا خلیفہ بنا دیا گیا. اور بنانے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا. اور جب بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ یہ بھی قریشی ہے، اور حضرت حسن بھی قریشی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید ہیں. حضرت معاویہ کو جیسے یہ بات معلوم ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق سے اپنی فوج لے کر اپنے اہل عراق کی طرف نکل آئے. حضرت حسن کی طرف میں اپنی فوج لے کر آئے. دونوں فوجیں آپس میں آ گئی. آنے کے بعد جنگ ہونے ہی والی تھی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اب اپنے سے اپنی خلافت کو سے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں درج کر دی. ورنہ اس وقت ایسی جنگ ہوتی کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں ایسی لڑائی ہو جاتی کہ کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی. حضرت حسن یہ حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حضرت حسن، یعنی میرا نواسا حضرت حسن، یہ جو ہے سردار ہوگا، یہ سید ہوگا، یہ سردار ہوگا، اور یہ 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرانے والا ہوگا. کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں؟ یہ 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرانے والا ہوگا. اور حضرت حسن نے جب معاویہ کی جنگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوج لے کر آئے تو انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کر لی، بلکہ مصلحت کے تحت جب انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا، حضرت معاویہ کو خلیفہ مان لیا، ان کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو جنگ روک لی گئی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی. حضرت حسین نے بیعت نہیں کی. حضرت حسین نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیعت سے اپنے ہاتھ کو روک لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم خلافت کا حق تو ہم رکھتے ہیں، خلافت کا حق تو ہم رکھتے ہیں. ہمارے باپ علی ہیں، ہمارے نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری ماں فاطمہ بنت محمد ہے،
تسلیم نہیں کیا، لیکن کچھ دنوں بعد حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ ایسی چیزیں پیش آئیں کہ حضرت حسن نے کئی شرطیں پیش کی کہ معاویہ کے سامنے کئی شرطیں پیش کی گئی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن کی تمام شرطیں قبول ہیں، حضرت حسن جو بھی شرط بتائیں گے اس کو ماننے کے لیے تیار۔ حضرت حسن کی شرطیں قبول کر لی گئی اور اس سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ دو مسلمانوں کی گروہ آپس میں لڑنے والی تھی، لیکن صلح کی وجہ سے، آپس میں مل جانے کی وجہ سے بہت بڑی جنگ سے جو ہے مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور خون نہیں بہایا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حسن اور حسین نے بھی جب بیعت کر لی ربیع الاول کے مہینے میں سن 40 ہجری کے اندر، اس سال کو عام الجماعت کا سال قرار دیا گیا، یعنی ایسا سال ہے اس سال میں دو فوجیں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کل منتظر خلافت اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی سیاست کا جذبہ دیا تھا، ہر ایک کے اندر خلافت کرنے کا جذبہ آ جائے، خلافت کرنے کی صلاحیت آ جائے، سیاست کی صلاحیت آ جائے، نہیں آ سکتی ہے۔ ہر ایک شخص لیڈر نہیں بن سکتا، ہر ایک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائے، لوگوں پر حکومت کر سکے، لوگوں پر اپنی سیاست کو جما سکے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بنو امیہ اپنے وراثت میں ملا ہوا، بنو امیہ شروع سے جنگ کرنا جانتے تھے، شروع سے ہی سیاست کس طرح کی جاتی ہے انہیں معلوم تھا، خلافت کس طریقے سے کی جاتی ہے بنو امیہ کو شروع سے اس کی بات کا علم تھا۔ حضرت معاویہ نے 20 سال خلافت کی، کتنے سال؟ 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سن 40 سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت معاویہ کی خلافت، اور اتنی بہترین خلافت کی گئی بنو امیہ کی۔ حضرت معاویہ کے دور میں اس وقت حضرت فتوحات کا دور ختم ہو چکا تھا، ملک فتح نہیں ہو رہے تھے، حضرت معاویہ کے آتے ہی ملک فتح ہونے لگے، حضرت معاویہ کے آتے ہی اسلامی حکومت زبردست ہو گئی اور پورے عرب ممالک کے اندر کنٹرول آ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت معاویہ نے مدینہ کو ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا، حضرت معاویہ نے مدینہ کو ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مدینہ جو ہے اللہ کے نبی نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، پارلیمنٹ بنائی تھی، حضرت ابوبکر نے بھی وہی خلافت کی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، حضرت علی نے بھی، حضرت علی آخر میں کوفہ چلے گئے، اہل عراق کو انہوں نے ترجیح دی، عراق کے سپورٹر زیادہ ہو گئے تو حضرت علی حضرت عراق کی طرف چلے گئے۔ لیکن بنو امیہ کے ماننے والے دمشق میں تھے، یعنی جو شام کا علاقہ تھا، ملک شام کو جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں سیریا جس کو کہتے ہیں، ملک شام کے علاقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے وہاں پر ہیڈ کوارٹر بنایا۔ 20 سال تک پوری دنیا پر پورے اسلامی حکومت ان کے ہاتھ میں رہی، خلافت ان کے ہاتھ میں رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھتے ہیں 3 صحابہ اکرام ایسے تھے جو ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ کی خلافت کو 20 سال آ رہی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر جب انہیں طبیعت ان کی ناساز ہو گئی، سن 60 ہجری میں بیمار پڑ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیمار پڑنے کے بعد کچھ صحابہ کو بلایا اور بلا کر ان سے مشورہ دیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ جائیں جا کر مدینہ میں، عراق میں، کوفہ، بصرہ، کئی علاقوں میں بھیج جائیں، جا کر لوگوں سے مشورہ لیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا یزید جو خلافت سنبھالنے کے اہل ہے یا نہیں ہے، کیا ان کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھیج گئے، کئی صحابہ نے یزید کو مان لیا، لیکن کچھ صحابہ تھے، لگ بھگ تاریخ کے حوالے سے اگر بات کہی جائے تو 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یزید کی خلافت کو نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید کوئی شرابی تھا نعوذ باللہ، یزید کوئی زانی تھا نعوذ باللہ، یزید کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کیا کہ میں یزید کی خلافت کو نہیں مانتا، میں یزید کو اپنے اوپر حاکم نہیں تسلیم کرتا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین بن علی نے بھی کہا کہ میں یزید کی خلافت نہیں مانتا، میں یزید کی حکومت نہیں چاہتا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور مغیرہ بن شعبہ نے اور اسی طریقے سے بعض مدینہ کے اعوام نے یہ بات کہی کہ ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے،
یزید کی خلافت کو نہیں مانتے. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ بات پیش آئی کہ حضرت معاویہ کی وفات تو ہو گئی. 7 اپریل 680 عیسوی میں حضرت معاویہ کو دمشق کے اندر دفن کر دیا گیا. اور جو ہے ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور وفات کا اعلان کیا کہ آج سے بنو امیہ کے امیر معاویہ کی خلافت کا آج آخری دن ان کی وفات ہو چکی ہے. دمشق کے اندر جنازے کی نماز ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہیں وہاں پر دفن کر دیا گیا. پھر کیا کیا؟ اہل عراق نے دیکھا کہ افراتفری مچی ہوئی ہے. بادشاہ وقت جو خلیفہ وقت تھے معاویہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور معاویہ کا ارادہ تھا, انہوں نے پیشن گوئی کی تھی میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. کون؟ یزید بن معاویہ. یہ نام ذہن میں رکھیں کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, یہ ایسا یوٹیوب کا واٹس ایپ کا ٹویٹر کا دور ہے. اس دور میں ایسی کلپ سے بنا کر واٹس ایپ میں گھما دی جاتی ہیں اور یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں, یزید کو برا بھلا کہا جاتا ہے. حالانکہ یزید اگر کچھ بھی ان کی فضیلت میں نہ کہا جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان تھے, وہ تابعی تھے, وہ ایک صحابی کے بیٹے تھے اور وہ ایک قریشی تھے. اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا سلسلہ نسب ملتا تھا. اور وہ بات الگ ہے کہ کسی کی حضرت حسین کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت حسین کی فضیلت اپنی جگہ تھی, یزید کا مقام اپنی جگہ تھا. یزید کو اپنے مقام کے بارے میں علم تھا کہ میرا مقام حسین سے کم ہے. یہ حسین رضی اللہ عنہ سارے رسول ہے, ان کے نانا اللہ کے نبی ہیں, ان کی ماں فاطمہ بنت محمد ہے, ان کا مقام الگ ہے, یہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کا مقام و مرتبہ تو اونچا ہے, ان سے ان کا مقابلہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یزید کو گالیاں دینا, شیعہ آج کیا کر رہے ہیں؟ شیعہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر. یزید کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا, وہ زانی تھا, وہ فلاں تھا, وہ فلاں تھا, اس نے حضرت حسین کا حق مار کر خلیفہ بن گئے. کیا کہتے ہیں کہ 60 ہجری میں حسین کو خلیفہ بننا تھا, لیکن اس نے اس کا حق مار کر اس میں باپ کی جگہ بیٹا آ گیا اور بیٹے نے حکومت سنبھال لی. یہ بات جو ہے آپ کو بات ماننی چاہیے, یہ بات کا مطالعہ, اس بات کا مطالعہ ہونا چاہیے. جب بیعت لی گئی تو کئی لوگوں نے یزید کے حق میں بیعت کر لی, کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے راضی ہیں. 3 صحابہ نے جو ہے تسلیم نہیں کیا. ان کی وجہ یہ تھی کہ خلافت ملوکیت میں چینج ہو رہی. خلافت کس میں چینج ہو رہی تھی؟ ملوکیت میں چینج ہو رہی. خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا ایک حکم پوری دنیا کے لیے یا پوری اسلامی ممالک کے لیے اس کا ایک حکم کافی. پورا ایک خلیفہ جو ہوگا وہ اگر کوئی حکم دے دیا تو پوری مملکت کے اندر, پوری خلافت کے اندر اسی کا آگے چلے گا, اس کے ماتحت گورنر ہوں گے. لیکن ملوکیت میں کیا ہو جائے گا؟ بادشاہت آ جائے گی, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, اس طریقے سے ملوکیت آ گئی. سعودی عرب میں جو آج ہے وہ کیا ہے؟ ملوکیت ہے, خلافت نہیں ہے, ملوکیت ہے. ملوکیت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر باپ سے سلسلہ چلتا ہے, باپ ذمہ دار, اس کے بعد بیٹے کی اس کو حکومت آ جائے گی. جیسے کہ سلمان نے آپ کو دیکھا, سلمان کے بعد کون ہے؟ محمد بن سلمان ان کے بیٹے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے. اس طریقے سے یہ ملوکیت شروع ہو گئی. کب 60 ہجری میں, اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی کہ 12 خلافتیں ہوں گی میری امت میں, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. ملوکیت جیسے ہی آ گئی پھر اس کے اندر لڑائیاں شروع. ملوکیت جیسے اسلام میں آئی فتنہ فساد شروع ہو گیا, بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. وہ الگ بات ہے, پھر انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. پھر اہل عراق نے دیکھا کہ ہر طرف جنگیں ہو رہی, تو عراق والوں نے خط لکھا. کسے لکھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے. کتنے لکھے؟ 150 خط, 150 سے زائد خطوط لکھے کہ حسین اب مدینہ چھوڑ کر کیا کریں؟ عراق آ جائیں, ہم آپ کو خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. حالانکہ وہ عراقی ایسے غدار قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا تھا, حضرت علی کے ساتھ بھی غداری کی تھی. ان لوگوں نے خطوط پہ خطوط لکھتے رہے. حضرت حسین نے دیکھا کہ اتنے خط لکھ رہے ہیں اور مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں, مجھے خلافت دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین جانے کے لیے تیار
تیار ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 67 ہجری میں 61 ہجری کی ابتدا میں وہ مدینے سے کوفہ مدینے سے عراق کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت جو ہے کئی صحابہ نے ان کو منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ عراق کی طرف نہ جائیں. عراق کی سرزمین ایسی سرزمین ہے وہ لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ لوگ جو بلا رہے ہیں وہی آپ کا خون لے لیں گے, وہی آپ کو جنگ میں مار دیں گے. آپ عراق کی طرف نہ جائیں. اس میں کئی صحابہ کرام نے انہیں منع کیا, کئی صحابہ نے انہیں منع کیا. کیا کیا؟ کوئی صحابہ تھے عراق سے آنے سے روک رہے تھے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ جو عراق نہ جائیں, عراق کی سرزمین آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ لوگ بلا تو رہے ہیں لیکن آپ کو خلیفہ نہیں مانیں گے, خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں, انہوں بار بار اللہ ان کے پاس جاتے رہے, 2 مرتبہ گئے. اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ آپ جو ہے عراق کی طرف نہ جائیں, کوفہ بصرہ کی سرزمین مناسب سرزمین نہیں ہے. یہاں کے لوگ وفادار نہیں ہوتے ہیں, یہاں کے لوگ آپ کے باپ کے بھی قاتل ہیں, آپ وہاں نہ جائیں. کیوں یہ بات کہہ رہے تھے؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کے دور میں کوفہ اور بصرہ کے گورنر رہ چکے تھے, وہاں کے لوگوں کو جانتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں عراق, بصرہ, شام, ملک یہ سب علاقے کیسے ہیں, یہاں پر ہمیشہ حکومت و عدالت بھی ہوتی ہے. یہ عراق کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں, کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ یہاں سے جو فتنے اٹھیں گے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں سے فتنے آئیں گے. اس کو جو اشارہ کیا تھا وہ عراق کی سرزمین کی طرف تھا, اور فتنے بھی وہیں سے آئے, اور آج بھی شیعہ جو پیدا ہو رہے وہیں کی پیداوار. حضرت علی بھی کوفہ کے اندر مدفون ہو گئے, اور دمشق کے اندر ان کی حالت کیا ہو گئی. کربلا میں حضرت حسین بار بار منع کرنے کے باوجود بھی ایک شاعر ملا ہے, مشہور شاعر تھا, کیا نام تھا شاعر فرسخ کہتا ہے, جب راستے میں حضرت حسین سے راستے میں ملا تو اس سے پوچھا کہ میں عراق جا رہا ہوں, کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اے حسین, آپ اس بات کو جان لیں, عراق والوں کا دل آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف, یزید کی طرف. دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کی طرف ہیں, آپ کو قتل کر کے رکھ دیں گے, آپ ادھر نہ جائیں. اور پھر کئی لوگ وہاں پر ملے مقام سالرہ میں, محمد بن اشعث ملے. محمد بن اشعث کون ہے؟ محمد بن اشعث یہ وہ ہے کہ یزید نے کیا کیا تھا, یزید نے مسلم بن عقیل کو گورنری سے نکال کر محمد بن اشعث کو گورنر بنایا. ابن زیاد کو عراق کا گورنر بنایا گیا. ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے یہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے محمد بن اشعث کو بھیجا. محمد بن اشعث جیسے ان کی گرفتاری کے لیے نکلے تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مقام شرف میں حر بن یزید تمیمی نے اپنے فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا. یہ کس کی پارٹی تھی؟ ابن زیاد. ابن زیاد بہت خطرناک انسان تھا تاریخ میں. ابن زیاد جنگی مہارت رکھنے والا ابن زیاد. اس نے کیا کیا, حر بن یزید التیمی کو فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ حسین کو پکڑ کر لاؤ. حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو پیچھے کرتے کرتے کربلا کے میدان میں لے آئے. اور ابن زیاد چپ نہیں بیٹھا. ابن زیاد نے کیا کیا, امر اللہ کے ساتھ فوج دے کر پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے جنگ لڑو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید اور ان کے سامنے پیشکش رکھنا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش تسلیم نہیں کی. حضرت حسین نے کیا کہا؟ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے عراق والوں نے بلایا ہے کہ مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے. عراقیوں نے کیا کیا, دیکھا کہ ابن زیاد کی 2 فوجیں آ چکی ہیں, عمر بن سعد ہیں, حر بن یزید تیمی ہیں, یہ بڑی بڑی فوجیں لے کر آ چکے ہیں. اور حضرت حسین کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ. کتنے لوگ؟ صرف 80 لوگ تھے حضرت حسین کے. اس میں بھی ان کی خواتین تھی, ان کے بچے تھے, علی بن حسین تھے اور محمد بن حنفیہ تھے, اور دوسرے حضرت زینب تھی, زینب بنت فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے, اور ان کی بہن تھی. یہ چھوٹے ان کے 80 پورے کل افراد 80 تھے. وہاں پر اتنی بڑی فوج تھی. عمر بن سعد نے کہا کہ آپ کا سب سے پہلے جا کر یزید حسین سے یہ کہنا کہ وہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے چھوڑ دیں گے, اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا پانی بند کر دیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا, جس کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں لوگ ان کی یاد میں کیا کر رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں. حالانکہ ان کو پانی بند کر دیا گیا تھا. کن لوگوں نے دھوکہ دیا؟ عراقیوں نے دھوکہ دیا.
چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی طرف چلے گئے، یزید کی پارٹی کی طرف چلے گئے، یزید کی خلافت کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسین 40-80 لوگوں کے ساتھ اکیلے بچ گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس جب حضرت حسین نے 3 پیشکش رکھی کہ یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی ملک اسلامی سرحد میں اسلامی ملک میں مجھے بھیج دو، میری بیوی بچوں کے ساتھ مجھے وہاں بھیج دو، میں چلا جاؤں گا۔ پھر تیسری بات یہ کہی یا مجھے یزید رحمہ اللہ کے پاس بھیج دو جو دمشق کے اندر جن کی خلافت چل رہی ہے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ لیکن یہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابن زیاد گورنر تھا اور وہ حاکم تھے، وہ وہاں کے خلیفہ تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کیوں ان کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اس دور میں انسان اپنی غیرت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا، حضرت حسین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے میری آپ جان لے لیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، میں ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، یا تو مکہ چلا جاؤں گا یا تو کسی سرحد میں چھوڑ دو۔ یہ 3 آپشن رکھے گئے، لیکن عمر بن سعد نے ابن زیاد نے کہا کہ ان 3 آپشنوں کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلم عقیل کو بھی قتل کر دیا گیا اور حضرت حسین جنگ لڑتے رہے، ان کے جانثار جنگ لڑتے رہے، لیکن سب کو قتل کر دیا گیا۔ 70 پر 1 افراد شہید کر دیے گئے حضرت حسین کے۔ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا۔ اس نے کیا؟ اہل عراق نے، اہل عراق نے جو شیعہ تھے، آج وہی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا، اور وہ قیامت تک اپنا خون بہا رہے ہیں، اپنی غلطی کا احساس قیامت تک کر رہے ہیں۔ کیا افراد میرے ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی نے خون ظلم کرنے سے منع کیا، ایک تو نواسے رسول کو بھی مار دیا، پھر اس کے اوپر بدعات شرکیہ کام۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کتنی ساری چیزیں، کہیں جہاں دیکھو وہاں پر کھولا جا رہا ہے، اور آگ تیار کی ہے۔ آگ کا معلوم ہے اللہ نے آگ کیوں پیدا کی؟ اللہ نے آگ جہنم کو جلانے کے لیے پیدا کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خوشی اتنی منا رہے ہیں کہ 2 سال سے نہیں منا رہے، اس وجہ سے اور اچھے سے منائیں۔ افسوس کا مقام ہے، تاریخ کو سمجھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ آخر میں ایک بات اور بتاؤ کہ 62 ہجری میں 702 ہجری میں 10 محرم کو کربلا میں جنگ ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو نکال کر ابن زیاد کے محل میں بھیجا گیا، اور ان کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، علی بن حسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، انہیں، اور پھر اسی طریقے سے زینب بنت فاطمہ کو، اور اسی طریقے سے ان کے اور 2-3 جو بچے ہوئے تھے عورتیں تھیں، ان تمام کو ابن زیاد کے محل پر بھیجا گیا۔ پھر ابن زیاد نے انہیں وہاں پر رکھ کر حضرت حسین کے گردن کو کیا کیا کہ دمشق بھیجا، جہاں پر یزید کی خلافت تھی۔ یزید کے پاس جب گئے تو یزید دیکھ کر رونے لگے، یزید دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی کے نواسوں کے ساتھ ان عراقیوں نے کیا کر دیا ہے، اللہ کے نبی کے نواسوں کو مار دیا، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر۔ یزید نے کہا ان لوگوں نے مارا، ان لوگوں نے، عراقیوں نے، ان شیعوں نے، لیکن الزام کس پر لگا دیا؟ یزید پر لگا دیا، کہا کہ یزید نے آرڈر دیا تھا، ہم نے اس کو مار دیا۔ یزید سے غلطی یہ ہوئی کہ ابن زیاد کو فوراً عراق سے دستبردار کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ابن زیاد کو نہیں نکال سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ یزید نے ابن زیاد کو اس پوسٹ پر رکھا، لوگوں نے کیا سمجھا کہ یزید نے ہی اس کو قتل کروایا، پورا معاملہ ان کے اوپر چلا گیا۔ جنگ لڑے کوئی اور مارا کسی اور نے، لیکن مسئلہ کہیں اور کر گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ردان کیا گیا، بنو امیہ کے پیچھے پڑ گئے، پھر ایک ٹیم بن گئی، خوارج کی ٹیم بن گئی۔ پھر وہ خوارج کی ٹیم آج تک بھی آپ کبھی کسی اور نام سے، کبھی رافضیت کے نام سے، کبھی القاعدہ کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے، آج بھی وہ لوگ ابھرتے رہتے ہیں رافضیت کے نام سے۔ اور آج بھی ملک شام میں، یمن میں، عراق میں، بصرہ میں، کوفہ میں یہ پوری فوجیں آج تک بھی جو ہے سنیوں کے خلاف لڑتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اعمال جتنے بھی ہیں ان تمام اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے پنجے اور جتنے چیزیں کی جاتی ہیں یہ سب جائز نہیں ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرے اس کو کتاب و سنت سے دیکھے، اگر کتاب و سنت میں نہیں مل رہا ہے تو اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ کس میں شروعات؟ اس کو جانے۔ انسان ایک دنیا میں ایک چیز خریدتا ہے تو اس کی کئی تحقیق کرتا ہے،
لیکن دین کے مسئلے میں جو کچھ بتا دیا اسی پہ چل رہا ہے. پہلے کے لوگ کر رہے تھے، آج بھی مسلمان کرتا تھا. یہ بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، انشاءاللہ محرم میں منائیں گے انشاءاللہ. یہ جتنی بدعات ہیں اس سے دور رہیں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آنے نہیں ہو سکتا. 2 سال کے بعد پہلی بار آیا، بہت دن ہو گیا. یہ جو تاریخ میں نے بتائی ہے یہ پوری امام طبری نے، تفسیر ابن کثیر میں کئی کتابیں موجود ہیں. علامہ احسان کی کتاب خود موجود ہے، اس کو پڑھیں. ان تمام بدعات سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اتنی پریشانیاں ہم پر دے رہا ہے، اتنی بیماریاں آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ شرک سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں عذاب آ جائے جو اس کے بعد جو ہے پھر اڑیسہ میں جس طرح تباہی آئی، پھر ممبئی کے اندر جس طرح تباہی آئی، یا کوکن کے علاقے میں پورے کے پورے پانی میں بہا دیے گئے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا ما یذکرکم ویستغفر لکم ولذکر اللہ تعالی أكبر. ہمیں ایسے پرفتن دور میں جہاں پر بیماریوں سے لوگ سلجھ رہے ہوں، جہاں پر لوگ پریشان ہوں، کبھی ملیریا کی بخار لوگوں کو ستا رہی ہو، کہیں ڈینگو کی وجہ سے بچوں کی جانیں جا رہی ہوں، اور کہیں کورونا کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر دشواریاں پیدا ہو چکی ہوں، ایسے ایام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی نصیب فرمائی. یہ اللہ کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر ان تمام بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. آمین. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی اس گناہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی نے سال کی ابتدائی ایام میں ماہ محرم کے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو گیا جس نبی نے اپنے نفس پر، اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پرورشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائی اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 217 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور کس مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنگ و جہاد کے لیے کس مہینے میں وہ پوچھتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار کیے ہیں ان مہینوں میں وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے، وہ لوگ لڑائیاں کرنے کے لیے، وہ لوگ قتال کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
کبیر، ان حرمت والے مہینوں میں تمہیں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس کے اندر اگر کوئی جنگ کرتا ہے، جیسے کہ آپ رات کو معلوم ہے اللہ نے 4 مہینے حرمت کے قرار دی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیے، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام قرار دیا، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا حرام قرار دیا۔ ایسے تو کسی بھی وقت میں اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ رجب مضر کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، ان 4 مہینوں میں قتال کرنے سے کفار مکہ کو روکا گیا، مسلمانوں کو روکا گیا تھا کہ ان دنوں میں تم قتال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے کہ اللہ کے نبی ان مہینوں میں قتال کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے بتلائیں، قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اسی کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، حادثہ کربلا تاریخ کے آئینے میں۔